السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الذی یختص به هذا الشأن من امر العبادۃ ثلاثۃ اصول۔ پھر وہ چیز یختص به جس کے ساتھ خاص ہے امر عبادت کی یہ شان، معاملہ عبادت کی یہ شان جس چیز کے ساتھ خاص ہے، ثلاثۃ اصول، وہ چیز تین اصول ہیں، یعنی تین اصول کے ساتھ شان عبادت کا معاملہ خاص ہے۔ احدھا، پہلا اصول، التوفیق والتائید اولا، پہلے اللہ کی جانب سے توفیق عطا ہونا عبادت کی، والتائید اور تائید حاصل ہونا، وہو للمتقین، اور یہ اللہ کی جانب سے پرہیزگاروں کو عطا ہوتی ہے۔ کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی توفیق اور تائید، نصرت و حمایت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ والثانی، اور دوسرا اصول، اصلاح العمل و اتمام التقصیر، عمل کی درستگی ہے اور تقصیر کی تلافی ہے۔ تقصیر، کمی کو پورا کرنا، عمل میں جو کوتاہی ہو جائے اس کی تکمیل کرنا، یہ دوسرا اصول ہے۔ وَهُوَ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ پرہیزگاروں کو حاصل ہوتا ہے۔ کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے، یصلح لکم اعمالکم، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی درستگی فرمائے گا، تمہارے اعمال درست فرمائے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا۔ والثالث قبول العمل، اور تیسرا اصول ہے جس کے ساتھ عبادت کا معاملہ خاص ہے، عمل کی مقبولیت، وَهُوَ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ بھی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ کما قال اللہ تعالی، انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی صرف پرہیزگاروں کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ انما حصر کے لیے، صرف پرہیزگاروں کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ ومدار العبادت علی هذه الامور الثلاثہ، اور عبادت کا دار و مدار انہی تین امور پر ہے۔ التوفیق اولا، پہلے توفیق حاصل ہونا، حتی یعمل، تاکہ بندہ عمل کرے۔ ثم الاصلاح للتقصیر، پھر کوتاہی کی تلافی، حتی یتم، تاکہ عمل مکمل ہو۔ ثم القبول اذا تم، پھر عمل کی مقبولیت جب عمل مکمل ہو جائے۔ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ هِيَ الَّتِي يَتَضَرَّعُ فِيهَا الْعَابِدُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ تین امور ایسے ہیں جن کے بارے میں عابد و زاہد اللہ کی بارگاہ میں یتضرع، گریہ وزاری کرتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ وَيَسْأَلُونَ فَيَقُولُونَ، اور اللہ سے ان کا سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وفقنا لطاعتک، ہمیں اپنی طاعت کی توفیق عطا فرما۔ وفقنا، امر کا یہ ادھر بھی آگے امر آ رہا ہے نا، اتمم، ویسے تو ماضی بھی ٹھیک ہو جائے گا دعا کے معنی میں۔
وفقنا لطاعتک، ہمیں اپنی طاعت کی توفیق عطا فرما، واتمم تقصیرنا، ہماری کوتاہیوں کی تلافی فرما، وتقبل منا، اور ہمارے اعمال قبول فرما، وقد وعد اللہ تعالی ذلک کلہ علی التقوی، اور تحقیق کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے تقوی پر، یعنی تقوی حاصل کرو گے تبھی یہ تمام چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ وَأَكْرَمَ بِهَا الْمُتَّقِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، ضمیر تقوی کی طرف راجع ہے، تقوی کے ذریعے متقی کو اعزاز بخشا ہے۔ سَأَلَ اولم يسأل، چاہے وہ سوال کرے ان چیزوں کا چاہے نہ کرے، تقوی اسے حاصل ہونا چاہیے۔ فَعَلَيْكَ بِهَذِهِ التَّقْوَى إِنْ أَرَدْتَ عِبَادَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، تو اے طالب عبادت، اے مرید عبادت، اس تقوی کو اختیار کر۔ ان اردت عبادت اللہ سبحانہ، اگر تو پاک و برتر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، بل ان اردت سعادت الدنیا والعقبہ، بلکہ اگر تو دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتا ہے تو تقوی کو حاصل کر۔ وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَائِلُ، قائل نے کیا خوب کہا ہے، قائل نے سچ کہا ہے۔ یہ شعر بحر سری سے ہے۔ من اتقى الله فذاك الذي سیق الیہ المتجر الرابح، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، فذاک الذی، تو یہی وہ چیز ہے، سیق الیہ، جس کی، تو فذاک الذی، تو وہ شخص جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو وہی شخص ہے، سیق الذی، سیق الیہ، جس کی طرف چلائی گئی، المتجر الرابح، سود مند تجارت، جس کو عطا کی گئی، جسے پہنچائی گئی، جسے دی گئی سود مند تجارت۔ متجر مصدر میمی ہے، اور رابح ربح یربح سے، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تو وہی شخص ہے کہ جسے نفع بخش تجارت عطا کی گئی۔ ساقہ یسوع کو چلانا، چلائی گئی جس کی طرف، یعنی جسے بھیجی گئی، جسے پہنچائی گئی۔ والقائل، اس کا عطف پہلے قائل پر، یعنی صدق القائل، قائل نے سچ کہا ہے۔ من عرف اللہ ولم تغنہ معرفت اللہ فذاک الشقی، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی، ولم تغنہ معرفت اللہ، اور اسے اللہ کی معرفت نے فائدہ نہ پہنچایا، فذاک الشقی، تو وہی بدبخت ہے۔ ما ضر ذا الطاعت ما نالہ فی طاعت اللہ وما لقی، لقیہ ہے اصل میں، ہے نا، لقیہ اصل میں ماضی کا صیغہ ہے، لیکن وزن شعر کی بنیاد پر یا ساکن۔ ما ضر، ما نافیہ ہے، ضر یضر نقصان پہنچانا، ذا طاعت والا، اطاعت گزار کو نقصان نہیں پہنچایا، اور ضرہ کا فاعل کون ہے؟ ما نالہ، اس نے، اس مصیبت نے جو اسے پہنچی، فی طاعت اللہ، اللہ کی طاعت میں، وماذا لقی، اور اس مصیبت نے، ہے نا، جس کا اس نے سامنا کیا۔ ما نالہ، جو اسے پہنچی، وماذا لقی، اور جس نے اس کا سامنا کیا۔ ما ضر ذا الطاعہ، اطاعت گزار کو نقصان نہیں پہنچایا، ما نالہ، اس مصیبت نے جو اسے پہنچی، فی طاعت اللہ، اللہ کی طاعت میں، بندگی میں، وما ذا لقی، اور نہ اس نے نقصان پہنچایا، وما پہلے والے ما پر عطف ہے، ما اسم موصول، ذا جو، لقی اسے پہنچی، ذا اسم اشارہ ہے نا، اور جو اسے پہنچی، جس کا اس نے سامنا کیا، کسی مصیبت نے اس کو، یعنی اطاعت گزار کو نقصان نہیں پہنچایا اللہ کی طاعت میں۔ ما یصنع العبد بعز الغنا، بندہ کیا کرے گا، بعز الغنا، دولت کی، مالداری کی عزت سے بندہ کیا کرے گا،
والعز کل العز للمتقی، حالانکہ ساری کی ساری عزت و کرامت شرافت پرہیزگار کے لیے ہے۔ تو دولت کی پرہیزگاری سے کیا کرے گا، اس میں دولت کی عزت سے کیا کرے گا، اس میں در حقیقت عزت ہے ہی نہیں۔ وَكُتِبَ عَلَى بَعْضِ الْقُبُورِ، ایک قبر پر لکھا ہوا تھا، کندہ تھا، ایک قبر پر یہ شعر کندہ تھا، لیس زاد سوى التقى، تقا یہ تقا یتقی کا مصدر ہے، خوف کرنا، اور تقوی اتقا یتقی اتقاء کا اسم ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں مصدر، اور تقا کیا ہے، تقا یتقی کا مصدر ہے، خوف کرنا۔ لیس زادن، کوئی توشہ نہیں، سوى تقا، تقوی کے علاوہ، اللہ کے خوف کے علاوہ، فخذی منہ او دعی، تو اے نفس، ایتھا النفس، اے نفس، فخذی منہ، اس سے یعنی تقوی کو تو اختیار کر، ہو ضمیر تقا کی طرف راجع ہے، تقوی کو اختیار کر، اور دعی یا اسے چھوڑ دے، اس کے علاوہ کوئی توشہ نہیں ہے، اگر اسے تقوی کو اختیار کرے گا تو توشہ ملے گا، چھوڑ دے گا تو نہیں ملے گا، اس کے علاوہ کوئی توشہ نہیں۔ خودی میں ضمیر جو ہے وہ نفس کی طرف راجع ہے، خودی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے فعل امر، اور اسی طرح دعی ودعا یدعو فتح یفتح سے دع، اسی سے مؤنث کا صیغہ دعی، اے نفس تو تقوی کو اختیار کر یا اسے چھوڑ دے۔ ثم تعمل اصلا واحدہ، پھر اے طالب عبادت تو ایک نقطے پہ، ایک اصول پر غور کر، وہوا، اور وہ یہ ہے، حب انک قد تعبت جمیع عمرک فی العبادہ، حب فرض کر، وہابا یہب حب، عطا کرنا، ہبا کرنا، وہابا یہب ہے نا، ہباتن عطا کرنا، ہبا کرنا، دینا، اور فعل امر فرض کر کے معنی میں صرف فعل امر استعمال ہوتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ تو فرض کر لے، انکا قد تعبت جمیع عمرک فی العبادہ، کہ تو اپنی تمام عمر عبادت میں تھکا، قد تعبت تو نے مشقت اٹھائی تمام عمر عبادت میں، وجاہدت وکابدت، اور تو نے مجاہدہ کیا، مشقت اٹھائی، حتی حصل لک ما تمنیت، یہاں تک کہ وہ عبادت، وہ عمل حاصل ہو گیا تجھے جس کی تو نے تمنا کی تھی۔ الیس شان کلہ فی القبول، کیا ساری کی ساری شان قبولیت میں نہیں ہے؟ ساری عمر عبادت اور ریاضت کی تو کیا سارا معاملہ قبولیت پر نہیں ٹکا ہوا ہے، قبول نہیں ہوا، اور گندی پوٹری میں باندھ کر تیرے منہ پہ دے مارا تو پھر اس عمل کا کیا بنا ہے؟ الیس شان کلو فی القبول، کیا سارے کا سارا معاملہ قبولیت کا نہیں ہے، قبولیت پر موقوف نہیں ہے؟ وقد علمت ان اللہ تعالی یقول، اور تجھے معلوم ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف پرہیزگاروں کے عمل قبول فرماتا ہے۔ فرجع امرہ کلہ الی التقوی، تو سارا کا سارا معاملہ تقوی کی طرف واپس ہوتا ہے، تقوی پر موقوف ہوا۔ وَلِذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت، اسی وجہ سے حضرت ام المومنین عائشہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ما اعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء من الدنیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی چیز نے، دنیا کی کسی چیز نے تعجب میں نہیں ڈالا، ولا اعجبہ احد، اور نہ کسی انسان نے آپ کو تعجب میں ڈالا، الا ذو تقی، مگر پرہیزگار نے۔ وان قتادہ انہ قال، حضرت قتادہ سے مرویہ آپ نے ارشاد فرمایا، مکتوبن فی التوراۃ، تورات میں لکھا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ونم حیث شئت، اور سو جا جہاں چاہے۔ وبلغنی ان عامر بن عبد قیس، عامر بن عبد قیس سے ہمیں خبر پہنچی ہے، انہ بکا عند موتہ، کہ وہ اپنی موت کے وقت روئے، وَكَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ،
وہ ہر دن رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. ثم یاتی الی فراشی، پھر اپنے بستر پر آتے. فیقول، تو کہتے، یعنی لنفسہ ہی، اپنے نفس سے، یا ماوا کل شر، اے ہر برائی کی پناہ گاہ، اے ہر برائی کے مرکز. واللہ ما رضیتک للہ طرفۃ عین. طرفۃ عین کا معنی پلک جھپکنا، پلک جھپکنے کی کا وقت، پلک جھپکنے بھر لمحہ. واللہ بخدا ما رضیتک، میں تجھ سے راضی نہیں ہوا اللہ کے لیے ایک لمحہ، تجھ سے اللہ کے لیے ایک لمحہ بھی راضی نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ تجھ سے میں نے نفرت کی اللہ کے لیے، تیری خواہش پر نہیں چلا، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں نے عمل کیا. وَبَكَى یومن، ایک روز روئے. فقیل لہو، تو کہا گیا، ما یبکیکا، ما یبکیکا، ابکا یبکی ابکا، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے، کیا چیز رلا رہی ہے؟ قالا، فرمایا، قولہ تعالی، اللہ کا یہ فرمان، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف پرہیزگاروں کے عمل قبول کرتا ہے. پتہ نہیں میں پرہیزگار ہوں کہ نہ ہوں. ثم تأمل نقطۃ اخری، پھر ایک دوسرے نقطے پر تو غور کر. وہی اصل الاصول، وہ تمام اصول میں اہم اصول ہے. وہی ما ذکر ان بعض الصالحین قال لبعض اشیاخہ، وہ یہ ہے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک پرہیزگار، ایک صالح نے اپنے ایک شیخ سے عرض کی، اوصنی بوصیۃ، کوئی وصیت مجھے فرمائیں. فقالا، انہوں نے ارشاد فرمایا، اوصی کا بوصیت اللہ رب العالمین للاولین والآخرین. قولہ تعالی، قولہ تعالی یہ بدل ہے نا وصیت اللہ سے. میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ کی وصیت، قولہ تعالی، اور وہ وصیت کیا؟ اللہ کا یہ قول. ٹھیک ہے نا. اوصی کا بوصیت اللہ، میں سارے عالم کے پروردگار اللہ کی تجھے وصیت کرتا ہوں. للاولین، جو اللہ نے اولین و آخرین کو کی ہے. قولہ تعالی، وہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ نے جو تلقین فرمائی ہے اولین و آخرین کو، وہی تلقین میں تجھے کرتا ہوں. قولہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور تحقیق کہ ہم نے تلقین کی الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو جنہیں کتاب عطا کی گئی، اہل کتاب کو ہم نے تلقین کی، من قبلکم، تم سے پہلے، وإیاکم، اور تمہیں تلقین کی. کیا تلقین کی؟ ان تفسیریہ، اتقوا اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے خوف کرو. قلت انا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان تمام روایتوں کے ذکر کرنے کے بعد میں کہتا ہوں، الیس اللہ تعالی عالم بصلاح العبد من کل احد، کیا اللہ تعالی ہر انسان سے زیادہ بندوں کی بھلائی نہیں جانتا ہے؟ الیس اللہ عالم، کیا اللہ زیادہ نہیں جانتا ہے، ہر ایک سے زیادہ نہیں جانتا ہے بندوں کی بھلائی کے بارے میں؟ بصلاح العبد، اولیس ہوا انصح لہو، کیا اللہ ہر لہو یعنی للعبد، کیا اللہ بندے کا سب سے بڑا خیر خواہ نہیں ہے؟ وَأَرْحَمُ، الیسا ہوا انصحا، لیسا کی خبر، وَأَرْحَمَا وَأَرْأَفَا من کل احد، کیا اللہ بندے کا سب سے بڑا خیر خواہ، سب سے بڑا رحم فرمانے والا، وَأَرْأَف، سب سے زیادہ مہربان نہیں ہے، من کل احد، ہر ایک سے زیادہ. وَلَوْ كَانَتْ فِي الْعَالَمِ خَصْلَةٌ هِيَ أَصْلَحُ لِلْعَبْدِ، اگر دنیا میں کوئی وصف ہوتا، هِيَ أَصْلَحُ لِلْعَبْدِ، جو بندے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، بندے کے لیے زیادہ صلاح والا ہوتا، فلاح والا ہوتا، وَأَجْمَعُ لِلْخَيْرِ، اور بھلائی کا زیادہ جامع ہوتا، وَأَعْظَمُ، وَلَوْ كَانَتْ فِي الْعَالَمِ خصلتن، کانت کی کا اسم خصلتن، اور فی العالم یہ اس کی خبر ہے.
اور ہیا اصلہ للعبد یہ خصلت ان کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا جملہ ہو کر. وَأَعْظَمُ لِلْأَجْرِ اور زیادہ عظیم اجر والا ہوتا، وَأَجَلُّ فِي الْعُبُودِيَّہ اور بندگی میں زیادہ بزرگ بڑا ہوتا، وَأَعْظَمُ فِي الْقَدْرِ اور مرتبے میں زیادہ بڑا ہوتا، وَأَوْلَى بِالْحَالِ اور حال کے زیادہ لائق ہوتا، وَأَنْجَحُ فِي الْمَآلِ مستقبل میں زیادہ کامیابی والا ہوتا، من هذه الخصلہ اس وصف سے، التي هي التقوی جو کہ وصف تقوی ہے، لکان اللہ تعالی امر بها عبادہ تو ضرور پروردگار عالم اس وصف کا اپنے بندوں کو حکم دیتا. سمجھ آ رہی نا؟ لو کا جواب کہاں ہے؟ لکانا. ولو کانت فی العالم خصلۃ ہی اصلہ للعبد اگر دنیا میں کوئی خصلت یعنی وصف کام عمل کوئی عمل ہوتا جو بندے کے لیے زیادہ بھلائی والا ہوتا، واجمع الخیر زیادہ خیر کا جامع ہوتا، اعظم الاجر زیادہ اجر والا ہوتا، جل فی العبودیہ بندگی میں بڑا ہوتا، اعظم فی القدر مرتبے میں بڑا ہوتا، واولا بالحال حال کے زیادہ مناسب ہوتا، وانجاہ فی المآل مستقبل میں اس کے معال یعنی آخرت، مستقبل کیا ہے؟ حال دنیا، اور معال اس کے مقابل آیا ہے نا وہ آخرت. دنیا اولا بالحال دنیا کے زیادہ مناسب ہوتا، دنیا میں زیادہ فائدہ مند ہوتا، وانجاہ فی المعال آخرت میں زیادہ کامیابی والا ہوتا، من هذه الخصلۃ التي هي التقوی اس عمل سے جو کہ تقوی ہے، لکان اللہ تعالی امر بها عبادہ تو ضرور اللہ تعالی اس عمل اس وصف کا اپنے بندوں کو حکم دیتا، واوصى بها خواصہ اور اپنے برگزیدہ بندوں خاص بندوں کو اس کی تلقین فرماتا، لکمال حکمت ہی اپنی کمال حکمت کی وجہ سے، اس لیے کہ پروردگار عالم کے جو بھی ارشادات ہیں فرمودات ہیں سب حکمت سے پر ہوتے ہیں، اس سے بڑا اور کوئی حکم ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر کسی عبادت کا عمل کا حکم دیا ہے تو سمجھ لیجئے وہ عمل حکمت و مصلحت میں سب سے زیادہ بہتر ہے. تو اگر اس سے بھی زیادہ بہتر کوئی عمل ہوتا تقوی سے تو ضرور اس کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی حکمت اسی کو متقاضی ہے، ٹھیک ہے نا. لے کمال حکمت ہی اپنی اس لیے کہ وہ حکیم ہے، لے کمال حکمت ہی اپنی کمال حکمت کی وجہ سے، وسعت رحمت ہی اور اپنی وسعت رحمت کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کی رحمت وسیع ہے تاکہ ہر ایک کو پہنچے اور زیادہ پہنچے. فلما اوصى بهذه الخصلۃ الواحدہ تو جب اللہ نے اس ایک خصلت وصف کی تلقین کی ہے، وجمال اولین والآخرین من عبادی فی ذلک اور اس وصف میں اپنے بندوں میں اولین و آخرین کو جمع کیا ہے اس حکم میں، وقت اثر علیہ اور صرف اسی وصف پر اقتصار کیا ہے، صرف تقوی کا حکم دیا ہے. علمت انها الغایۃ التي لا متجاوز عنها تو تجھے معلوم ہو گیا کہ یہی ایک حد ہے، سرحد ہے، یہی ایک سیما ہے جس سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا. ولا مقتصر دونہا اور نہ اس سے دور رہا جا سکتا ہے، اس پر اقتصار کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے بچا جا سکتا ہے، اس سے دور رہا جا سکتا ہے، اسی حد تک پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَمَعَ كُلَّ نُصْحٍ وَدَلَالَةٍ اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر خیر خواہی اور ہر رہنمائی کو جمع کیا ہے، وارشاد و تنبیہ و تعدیب و تعلیم و تہذیب فی هذه الوصیۃ الواحدہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر خواہی، رہنمائی، ہدایت، تنبیہ اور ادب اور تعلیم اور تہذیب و اخلاق کو جمع فرمایا ہے فی هذه الوصیۃ الواحدہ اسی ایک وصیت میں تلقین میں، کما یلیق بحکمتہ و رحمتہ جیسا کہ اس کی حکمت اور رحمت کے لائق ہے. وعلمت ان هذه الخصلۃ التي هي التقوی هي الجامعۃ لخیر الدنیا والآخرہ اور تجھے معلوم ہو گیا کہ
بے شک یہی ایک خصلت وصف ہے جو وصف تقوی ہے، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا جامع ہے۔ الکافیۃ لجمیع المہمات، تمام مشکلات کی سے حفاظت کرنے والا ہے، تمام مشکلات کو کافی ہے۔ والمبلغۃ الی اعلی الدرجات فی العبودیہ، اور بندگی کے بلند مقامات تک یہی وصف پہنچانے والا ہے۔ وقد احسن من قال، جس نے کہا ہے خوب کہا، الا انما التقوی ہی العز والکرم وحبک للدنیا هو الذل والعدم۔ الا حرف تنبیہ، سنو، انما التقوی، تقوی صرف ہی العز والکرم، تقوی ہی عزت اور کرامت ہے، عزت و شرافت ہے، صرف تقوی عزت و شرافت ہے۔ وحبک للدنیا، اور دنیا سے تیری محبت، ہوا الذل والعدم، یہ ذلت ہے اور محرومی ہے، رسوائی ہے، محرومی ہے۔ ولیس علی عبد تقی نقیصۃ، عبد تقی پرہیزگار بندے پر کوئی عیب نہیں، پرہیزگار بندے میں کوئی کمی نہیں۔ اذا صحح التقوی، اذا صحح التقوی، جب وہ صحیح طور پر تقوی اختیار کرے، پرہیزگار بندے میں کوئی عیب نہیں، کوئی عیب کی چیز نہیں پرہیزگار بندے میں، جب وہ صحیح طور پر تقوی اختیار کرے۔ وَإِنْ حَاكَ أَوْ حَجَمْ، حاکہ یہو کو حیاکت، کپڑا بننا، بنکری کا کام کرنا، اور حجم یا حجمو، دونوں نصرہ سے حجم یا حجمو، پوچھنا لگانا ہے نا، فسد کھلوانا۔ حجمہ یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے حاکہ کی طرح، لیکن وزن شعری کی بنیاد پر آخری حرف کو ساکن کر دیا گیا۔ جب وہ صحیح طور پر تقوی اختیار کرے، اگرچہ وہ بنکری کرے یا پوچھنا لگائے، یعنی کوئی بھی حقیر پیشہ دنیاوی طور پر وہ اختیار کرے، اس کی شخصیت میں کوئی عیب نہیں ہے، پرہیزگار بندے میں کوئی عیب نہیں ہے، چاہے جو پیشہ اختیار کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح طور پر تقوی اختیار کرے، تو سب سے زیادہ متقی اور اللہ کے نزدیک وہی پرہیزگار بندہ ہوگا، ہے نا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز پرہیزگار ہوتا ہے، چاہے کوئی پیشہ اختیار کرے۔ وہذا اصل لا مزید علیہ، یہ ایسا اصول ہے جس پر زیادتی نہیں کی جا سکتی، ہے نا، لا مزید علیہ، اس سے بڑھ کر کوئی اصول نہیں۔ وفیہ کفایت لمن ابصر النور، اس میں کفایت ہے اس کے لیے جو نور کو دیکھے، واہتدی، نور ہدایت کو دیکھے اور ہدایت حاصل کرے، وعمل بذالک، اور اس پر عمل کرے، واستغنا، اور بے نیازی اختیار کرے، واللہ ولی الہدایت والتوفیق بفضلہ، اور اللہ ہی ہدایت و توفیق کا مالک ہے اپنے فضل سے۔ بس جناب۔